الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو کائنات کی ہر چیز کو تھامنے والا، کائنات کی ہر شے کو پالنے والا اور کائنات کی ہر شے کو روشن کرنے والا ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب ہم مختصراً انداز میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم ہے۔ ہاشم کا تعلق قریش خاندان سے تھا اور قریش عرب کا مشہور ترین قبیلہ ہے۔ عرب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر پائی، 40 سال نبوت سے قبل اور 23 سال نبوت کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی پہلی وحی سے نبی بنائے گئے اور سورہ مدثر کی دوسری وحی سے منصب رسالت پر فائز کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو شرک سے بچانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے۔ قم فانذر کے معنی ہے کہ شرک سے ڈراوا، آگاہ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یعنی توحید کے ذریعے سے اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھو، شرک سے بچاؤ۔ والرجز فہجر، رجز کے معنی بت اور فہجر کے معنی ہے کہ اس بت کو اور اس کے پیروکاروں کو چھوڑ دے، یعنی قطع تعلق کر لے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی دعوت پر 10 سال صرف کیے اور 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانی کرائی گئی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئی، 3 سال مکے میں نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے معنی ہے شرک والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام والے علاقے میں چلے جانا۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر توحید والے علاقے میں چلے جائیں، اور یہ فرضیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں یوں ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بلا شبہ جن لوگوں کو اس حالت میں فرشتے جان لے لیتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافر میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقع بے بس ہو اور اس جگہ سے نکلنے کی کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے ہو، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ نیز اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں تھے اور انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان والے کہہ کر پکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنقض الحجرۃ حتی تنقض التوبۃ ولا تنقض التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی، ہجرت منقطع جب تک نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام فرمایا تو شریعت کے باقی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، عزاء، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس کے علاوہ دیگر شرعی احکام۔ آپ نے شرعی احکام کے نفوذ و اشاعت کے لیے غیر منقطع طور پر مسلسل 10 سال تک بے مثل محنت اور جد و جہد اور کوششیں فرمائی۔ بالآخر آپ تکمیل دین کی بشارت دے کر 63 سال کی عمر میں اللہ تعالی کی طرف سے پیام اجل پر لبیک کہتے ہوئے اس فانی دنیا سے ابدی جہاں کی طرف تشریف لے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر آپ کا دین باقی ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھلائی کی ہر چیز سے آگاہ و آشنا کیا، ہر قسم کے شر و فتن سے خبردار کیا۔ بھلائی خیر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی وہ توحید اور تمام امور ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اور برائی شر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا وہ شرک اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، آپ کی اطاعت کو تمام جنوں اور انسانوں پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، یعنی سورہ اعراف کی یہ آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل فرمان الہی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ پھر فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ان کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔ اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ جس شخص نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن میں فرمایا کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں خبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے سورہ نساء میں رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کو الزام دینے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اللہ رب العالمین بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ پہلے بنی نوح علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ارشاد فرمان الہی ہے سورہ نساء انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، وہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، خواہ وہ معبود کے اسلوب میں ہو یا مدبو و متا کے انداز میں، اور طاغوت بے شمار ہیں، تاہم بڑے یہ 5 طاغوت ہیں۔ نمبر 1 ابلیس ملعون، نمبر 2 وہ شخص جو اپنی عبادت کروا کر خوش ہوتا ہے، نمبر 3 جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، نمبر 4 جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نمبر 5 جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو معزز سامعین،
آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی، اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی جو اختیار شریعت کا راستہ نہ کرے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔